بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے اور میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی محسن داتا کی نگری لاہور سے۔ ناظرین مکرم، ہر ہفتے کے ساتھ ایک نیا عنوان آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، آپ کی سماعتوں پر کسی نئے عنوان کے ذریعے، نئے ٹاپک کے ذریعے دستک دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ روشنی کا یہ سفر ہے جو گھر گھر ہم پھیلانے کی اور اس کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں ARYQ کے ذریعے اور داتا کی نگری لاہور کے اسٹوڈیو کے ساتھ۔ ہمارا آج کا عنوان بھی بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ایمان افروز عنوان ہے، اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات۔ ناظرین محترم، اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کے احسانات اور انعامات اتنے انگنت ہیں، بے شمار ہیں، لامحدود ہیں کہ ان کا ذکر کرنا اور ان کی گنتی کا شمار بھی کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی نہیں دی بلکہ زندگی کے جملہ لوازمات سے بھی ہمیں بہرمند فرمایا۔ خود کلام مجید فرقان حمید میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہو بھی تو میرے احسانات کو، میری نعمتوں کو، میری نوازشات کو اور میرے احسانات کو گن نہیں سکتے، اس کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ ساری نعمتیں آپ گننا شروع کر دیں، اپنی ذات سے، اپنے وجود سے، اپنے بدن سے شروع کریں، اپنے اعضاء سے ہی شروع کریں تو آپ کو ایک ایک عضو پورا جہان اور پوری کائنات کی شکل میں نظر آئے گا۔ سر تپا اپنے جو جسمانی نعمتیں ہیں پہلے ان کا جائزہ لیجئے، پھر ماحولیاتی نعمتوں کا جائزہ لیجئے، ہوا کی طرف دیکھیے، پانی کی طرف دیکھیے، سورج کی طرف دیکھیے، چاند کی طرف دیکھیے، ستاروں کی طرف دیکھیے، پہاڑ دیکھیے، جنگل دیکھیے، دریا دیکھیے، نباتات دیکھیے، جمادات دیکھیے، جملہ حیاتیات دیکھیے۔ آپ کس کس نعمت کو گن پائیں گے، کس کس نعمت کا، کس کس احسان کا اور کس کس نوازش کا شکریہ ادا کر پائیں گے؟ یقیناً یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اس کے بعد آ جائیے دنیا نعمتوں میں، دیکھیے اپنی جان کی طرف دیکھیے، مال کی طرف دیکھیے، زندگی کی طرف دیکھیے، اولاد کی طرف دیکھیے، اختیار کی طرف دیکھیے، اقتدار کی طرف دیکھیے، جاہ و حشمت کی طرف دیکھیے، شان و شوکت کی طرف دیکھیے۔ دنیاوی نعمتوں کے تمام قاعدے، تمام اسباق بھی ازبر کر لیں، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنے کے، اس کا احسان کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ ہمیشہ ایک ہی کلمہ ہماری زبان پر رہے گا اور وہ بھی اللہ کے اپنے کلام کی زبانی کہ تم اللہ کی دی ہوئی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، کن کن چیزوں کا شکرانہ ادا کرو گے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جائزہ اور اس کے احسانات کا تذکرہ ہماری آج کی نشست کا موضوع سخن ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ ایک دفعہ پھر آج کی نشست میں ہمیں شرف یاب کیا ہے خانبادہ نبوت کے گل سرسبد ارض وطن کے بہت مقتدر سکولر ساہیوال سے آپ کا تعلق ہے، اور ہر دفعہ سفر کر کے یا زحمت فرما کر ہم فقیروں کو شرف یاب کرنے کے لیے اور آپ تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی خیر مقدم، جزاکم اللہ ہمیشہ کی طرح بہت شکرگزار اور بہت شکریہ آپ کے خدمت میں کہ آپ ہر دفعہ سفر کر کے تشریف لاتے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، اللہ خوش رہیں۔ ہماری دوسری شخصیت بھی بڑی وقی علمی، تدریسی، تفہیمی شخصیت ہیں۔ گیرین یونیورسٹی لاہور سے آپ کا تعلق ہے، خانقاہی نظام سے بھی آپ کا تعلق ہے اور طلباء کی تربیت سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا بھی آپ کا شیوا، شغف اور سعادت ہے۔ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور تشریف لانے پر بے حد شکریہ آپ کے خدمت میں۔ مکرم ناظرین، آئیے آج کے موضوع پر گفتگو پیش کرنے کا سلسلہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے انعام اور احسان ہمارا آج کا موضوع ہے۔ شاہ جی قبلہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ جی، جس طرح میں نے اپنے ابتدائی الفاظ میں جو بھی طالب علمانہ توفیق تھی اس کے مطابق جتنے لفظ نشر کیے، ان ساری نعمتوں میں صحت بھی ایک نعمت ہے اور ہدایت اور نیک رستے کا اختیار بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو آپ ان دونوں میں سے اگر میں بحیثیت طالب علم پوچھوں تو دونوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ صحت ہے، ہدایت ہے، دونوں بڑی ہیں، دونوں درمیانی ہیں، کیا سلسلہ ہے؟ کچھ اس کو کھولیے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں بھائی صفدر علی محسن صاحب، آپ نے اس بہت ہی روح پرور موضوع کو اپنے انٹرو میں بڑے خوبصورت انداز سے، دلائل کی روشنی میں بہت اچھے انداز سے کھولا۔ شاہ جی بندہ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمایا۔ یقیناً آپ نے جو ارشاد فرمایا، اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار ہی کرنا چاہو نا، شکر گزاری تو دور کی بات ہے، فرمایا تم ان کے احاطہ ہی نہیں کر سکتے، ان کا صحیح شمار ہی نہیں کر سکتے جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ صحیح۔ تو بلا شبہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے یہ تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ساتھ یہ تعلیم ارشاد فرمائی اگر تم میری نعمتوں پر شکر گزار بن جاؤ تو میں اپنی نعمتوں میں بے شمار اضافہ کر دوں گا۔ تو یقیناً ان میں ایک نعمت جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، صحت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے بارے میں ارشاد فرمایا، من اصبح منکم، جو تم میں سے صبح کرے اس انداز میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آمنن فی سربی، اسے اپنے گھر میں اپنے ماحول میں امن و امان حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ امن کی اہمیت کو آپ نے اجاگر فرمایا، معافن فی جسد ہی، اور اس کے جسم کے اندر صحت موجود ہو، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے سارے خزانے اکٹھے کر کے اس کے دامن میں ڈال دیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی صحت، تندرستی، عافیت جو ہے نا، یہ اتنی بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ لیکن اس بڑی نعمت کے مقابلے میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہدایت کی نعمت ہے اللہ کہ اگر تمہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ مل جائے اور ان کی نسبت جلیلہ کی برکت سے تمہیں اللہ کا راستہ مل جائے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت مل جائے، تو اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اور جس کو ہدایت مل گئی نا تو سمجھو وہ تو بندہ رائے راست والا، ہادی بن گیا، خود سیدھے راستے پہ چلنے والا بن گیا۔ تو یقیناً سب سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ مبارکہ جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، جس کو اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں 7 مثانی سے بھی تعبیر فرمایا، اس میں اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ اکبر۔ اهدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں اللہ نے پابند بنایا کہ بار بار یہ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے، ہدایت والا بنا دے۔ تو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے، اور فرمایا یہ وہ سوال ہے کہ جس کا آگے نتیجہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس راستے پہ تم چلو گے جس پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ اب صحت کی ہم بات کر رہے ہیں، جی ابھی جو صحت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی جو ہم اصول زندگی اختیار کرتے ہیں وہ بھی ہدایت ہے، وہ بھی تو ہدایت کی شاخ ہے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، کل بیمینک، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، کہ اس کے اندر جراثیم نہیں ہوتے، فرمایا ہاتھ دھو کے تم نے کھانا، یہ ہدایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث ثلث لطعامک وثلث لشرابک وثلث لتنفسک، جب کھانے پہ بیٹھو نا تو معدے کے 3 حصے کیا کرو، ایک حصہ جو وہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑا کرو۔ تو یہ ساری ہدایت ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی، صحت بھی ہدایت سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی اچھا، یہ جو جملہ آپ نے آخر نشر فرمایا کہ صحت بھی تو بنیادی طور پہ ہدایت کا ہی ایک رستہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب شاہ جی، اور بڑا اچھا ہمیشہ کی طرح آغاز اور آپ نے ابتدا فراہم کر دی۔ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، بات ڈاکٹر صاحب نعمت سے شروع ہوئی، اور بعض اوقات کچھ نعمتیں آزمائش کی شکل بھی رکھتی ہیں، تو کیا ہر نعمت کو آزمائش سمجھیں، ہر آزمائش کو نعمت سمجھیں، دونوں میں کہیں کہیں فرق رکھیں؟ یہ عقدہ بھی آج کھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے اور شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور بہت ساری چیزوں کو واضح کیا ہے۔ میں شاہ صاحب کی گفتگو میں ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ بے شک، تو اللہ ہدایت اس کو عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بہت اچھا ہے۔ جس کو صحت اس کو بھی دیتا ہے جس کو نہیں بھی چاہتا۔ یہ بڑی کام کی تو ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی چاہت کے منشاء ربی کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ہے۔ تو صحت تو دوسروں کے پاس بھی ہے، جو اللہ کے نہ ماننے والے منکرین ہیں، صحت بھی ان کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن ہدایت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو ہدایت کا مطلب ہے یہ بہت اعلیٰ درجے کی بڑی نعمت ہوئی۔ آزمائش اور نعمت، آپ یہ سمجھے کہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحیح۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آزمائش نعمت بن جاتی ہے،
اور بعض اوقات نعمت جو ہوتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے. اس کو کیسے ہم مثال کے ذریعے دیکھیے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کو آزمائش کے طور پر بیان فرمایا. مثلا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بالکل ٹھیک. فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اب مال اور اولاد یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ آزمائش بھی ہے. اور خود جو ہے وہ بنانے والا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آدمی اس آزمائش سے سرخرو ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اپنا فضل اور کرم فرماتا ہے. اور وہی اولاد اور وہی مال جو اللہ کے حکم کے مطابق صرف ہوں، اور اولاد کی تربیت اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور اولاد آگے اللہ کے حکم کے مطابق چلے، تو وہی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، وہ پھر آگے نعمت بن جاتی ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو آزمائش کا ذکر فرمایا، اب وہاں دیکھیے وہاں آزمائش کا نعمت کے ساتھ کیسے تعلق ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا کہ تمہیں آزمایا جائے گا. آزمائش ہوگی، کس طرح آزمائش ہوگی؟ صحت کے ساتھ آزمائش ہوگی، بیماری دے کر. مال و دولت میں کمی کر کے آزمائش ہوگی. کوئی چیز اللہ چھین کر بھی آزمائش فرمائے گا. مختلف آزمائش. اب جب آدمی اس آزمائش سے سرخرو ہوگا تو آگے فرمایا فبشر الصابرین، پھر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یعنی اب جو صبر کرے گا، اللہ کی آزمائش سے سرخرو ہو کے نکلے گا، وہی آزمائش اس کے لیے نعمت بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوگا، اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات نعمت جو ہے وہ آزمائش کی صورت میں، اور بعض اوقات آزمائش نعمت کی صورت میں متفق. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یا ہم اپنے تئیں یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تم جو اس کو ناپسند کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ میرے لیے مصیبت آ گئی، یہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا، آزمائش آ گئی. قرآن کہتا ہے فہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر کا باعث بنے گی. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آزمائش یا ظاہری طور پر جس ہم ایک مصیبت میں ہیں یا ایک آزمائش میں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی طرف اس کو منتقل فرما دیتا ہے. لیکن جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنا، بہت اچھا، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ. اللہ نعمت عطا فرمائے، اس کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. اللہ آزمائش دے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل کا صبر اور حوصلے کے ساتھ جڑا رہے، اس پر بھی فضل اور کرم ہوگا. یعنی مومن کا ہر حال ہی خیر والا ہے، اس کے لیے نقصان کوئی نہیں ہے. جب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اور فرما برداری کی طرف آتا ہے، اس کو خیر ہی خیر نصیب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، کیا ہی خوبصورت آغاز فرمایا ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے. اور وقفے میں جانے سے پہلے کا جو حصہ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی نے نشر کیا، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے. اور ہماری عقل میں جو کئی گرہیں پڑی ہوتی ہیں، جو باتیں سمجھ نہیں آتی، ان میں سے کئی ایک کی تفہیم ہمارے لیے آسان ہو گئی. پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں بڑی ہیں، صحت بھی بڑی، ہدایت بھی بڑی، سب کچھ بڑا. نعمتوں کی جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جلیلہ اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہوئے وقفے میں جاتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک ناظرین، آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج کا پروگرام کا عنوان ہے اللہ کے انعام اور احسانات. پہلے حصے کی بہت خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں پر دستک دے چکی. آئیے اس حصے کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے. شاہ جی، احساس نعمت، کہ ہم وقت اس بات کا احساس رہے کہ اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، بڑا عطا کیا ہے، میں اللہ کی خاص نظر میں ہوں. اور بندہ اگر اس احساس نعمت سے ہمہ وقت مملو رہے اور اپنی شخصیت پر اس کو طاری کر کے رکھے، تو کیا اس کے اثرات بھی پھر شخصیت میں نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یا شخصیت سازی میں یہ امر کتنا معاون ہوتا ہے؟ اس پر آپ ہمیں انپٹ دیجیے گا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جو سیرت مبارکہ ان کی سب ہیں، ان کے اندر سے جو پہلو قرآن پاک میں بیان فرمائے، ان کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے انبیاء کی تمہیں باتیں سنائی ہیں نا، اس لیے بیان کی ہیں کہ تاکہ تمہیں وہاں سے اصول زندگی سمجھ آئے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ، تم نے یہاں سے اصول زندگی اور نصیحتیں حاصل کرنی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ کی بہت ساری نعمتیں دیکھی نا، اس طرح وہ احساس کی آپ نے بات کی، پھر شخصیت پہ کیا اثر ہوتا ہے، تو وہاں کیا حاض من فضل ربی. سب سے پہلے بندہ مومن پہ یہ چیز طاری ہوتی ہے کہ اس کا یہ عقیدہ اور ایمان پختہ ہوتا ہے
یہ جو کچھ میرے پاس ہے نا یہ مجھے میرے اللہ نے عطا کی ہے، سبحان میرے فضل ربی، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہو رہا ہے۔ تو ایک مومن بندہ اس کے ایمان باللہ جو ہے نا وہ مزید پختہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ۔ تو ایمان باللہ جو اثر یہی اساس ہے زندگی کی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی ولا والدی ونعمل صالحا۔ اللہ، یا اللہ جو تو نے میرے اوپر انعامات نازل فرمایا اور میرے ابا جان جناب سیدنا داؤد علیہ السلام پر آپ نے نازل فرمایا، اب مجھے ان کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ بالکل بندہ شکر گزار بنتا ہے جب احساس نعمت کا اس کو شعور ہو جاتا ہے، یعنی نعمت کا احساس جو ہے یہ انسان کو اللہ کا غلام اور اللہ کا شکر گزار اور اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور تیسرا دیکھیے انہوں نے کہا کہ اللہ کریم ونعمل صالحا، ان نعمتوں کا جو احساس ہو رہا ہے نا انہیں کہ یا اللہ اب ان نعمتوں کی وجہ سے مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما ترضا جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندے کو صحیح احساس اور صحیح شعور ہوتا ہے نعمتوں کا اور صحیح بنیادوں پہ ہوتا ہے جو ایمان باللہ کی بنیاد ہے، تو پھر وہ انسان وہ ان اللہ کی نعمتوں کو وہاں صرف کرتا ہے، وہاں استعمال کرتا ہے کہ جہاں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا وہ حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے قدم مبارک طویل تہجد سے وہ ورم آ گئے، ایڑیاں مبارک پھٹ گئیں، خون بہنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ سے عرض کرتی ہیں لم تصنع ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ آپ معصوم ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، معصومین کے امام ہیں، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے وہاں جو جواب دیا تھا وہ یہی تھا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ اگر اللہ نے مجھے سراج منیر بنایا ہے، اگر انبیاء کا مجھے امام بنا، اتنی نعمتوں سے مجھے سرفرازہ ہے، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کا عبد نہ بنوں، شاکر بندہ نہ بنوں؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ وہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے کہ جب نعمتوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے تو بندہ اللہ کا سچا وہ غلام بننے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اللہ کا محب بننے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ جب تمہیں نعمتوں کا صحیح شعور ہو، احساس ہو، تو تم نے کیا کرنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو تم نے ان کاموں میں، ان امور میں صرف کرنا ہے کہ جہاں سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو یقیناً ایک بندہ ان نعمتوں کے احساس سے پھر وہ کیا کرتا ہے، اسے صرف کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے، اور جب اللہ کی مخلوق کے لیے صرف کرتا ہے تو نبی پاک فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، اور سب سے بہترین بندہ وہ بن جاتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو دوسرے بندوں کے نفع کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ چاہے علم ہو، چاہے دولت ہو، جو بھی اس کے پاس اللہ کی نعمت ہے اس کو آگے وہ بانٹنے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اوشا جی، ہماری نعمتوں میں کمی بھی اس لیے آتی ہے کہ ہم نے شکر کو چھوڑا ہوا ہے اور شکوہ جو ہے بے شک ایک شین کو پکڑا ہوا ہے اور ایک شین کو چھوڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ پکڑنے والی شین شکر والی تھی۔ مجھے بے اختیار آپ کی گفتگو میں نذیر بنارسی کا ایک شعر یاد آیا مطلع کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، وہ مطلع تو ہمارے موضوع کا نہیں ہے لیکن ملانے کے لیے ہم عرض کیے دیتے ہیں کہ بدگمانی کو بڑھا کر تم نے یہ کیا کر دیا، بدگمانی کو بڑھا کر تم نے یہ کیا کر دیا، خود بھی تنہا ہو گئے، ہم کو بھی تنہا کر دیا، اور وہ گھر آئے تھے نذیر ایسے میں کچھ کہنا نہ تھا، وہ گھر آئے تھے نذیر ایسے میں کچھ کہنا نہ تھا، شکر کا موقع تھا پیارے تو نے شکوہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کرے کہ ہمیں شاکر بندہ بننا، حضور علیہ السلام کی سنت کا تابع ہونا نصیب فرما دے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اسی حوالے سے ہمیں آگے بڑھتے ہیں، وہ چیز کون سی ہے کہ جو انسان کو نعمت کے شعور سے اندھا کر دیتی ہے، بے بہرا کر دیتی ہے، اور وہ نعمت کا شعور اور اس کا احساس کرنے نہیں دیتی؟ وہ چیز کون سی ہے؟ صفدر بھائی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جو نعمت موجود ہو اس پر اللہ کا شکر کرے۔ جب وہ شکر نہیں کرے گا تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا، جس پر ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے، وہ صحت کی صورت میں ہے، وہ منصب کی صورت میں ہے، جو چیز بھی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اس کو اپنی صلاحیتوں کی طرف منسوب کرے گا تو پردے پڑنا شروع ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی ایک طالب علم سوال، ہم روز معاشرے میں، آپ بھی ظاہر تدریسی عمل سے وابستہ رہتے ہیں، ہم بھی اسی کام سے گزرتے رہتے ہیں، ہمارے ہیں کامن رویہ ہے جی، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے اس کا کریڈٹ تو ہم خود لینا چاہتے ہیں۔ کیوں جی؟ میری اس میں محنت شامل نہیں تھی،
میں ساری عمر اپنی ہڈیاں نہیں توڑوائیں، اپنا سارا یہ میں نے 20-25 سال کا دورانیہ خاک، اس میں نے پورا کیریئر سرو کر دیا ہے، تو اب کیا میں ان چیزوں کا انٹائٹلڈ نہیں ہوں؟ ہمارا رویہ بالعموم یہ ہوتا ہے اسی طرح. تو یہ چیز جو ہے نا وہ پردہ بنتی ہے، اور انسان اپنے آپ پر اعتماد کرنا شروع کرتا ہے، اللہ کے کرم پر اعتماد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پھر جو ہے نا وہ آدمی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بڑی اہم چیز تکبر ہے، وہ خود بڑا بنتا ہے، حالانکہ کبریائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ اکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے الکبریاء ردائی، وہ میری چادر ہے. تو وہ جب آدمی اپنی وہ چادر، اللہ کی چادر خود اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر پردے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حسد، انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہ شکری کی دولت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا، پھر قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں سے متعلق فرمایا کہ آدمی اس کی وجہ سے غفلت میں پڑ جاتا ہے. حضور نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. اللہ اکبر. فرمایا دو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق بہت سارے لوگ دھوکے میں، وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. اس میں ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، تو صحت میں آدمی لگ کے تو وہ سب اپنی مصروفیات میں لگ جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے درست جگہ پر اس کا صرف نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پردے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. فراغت، اس کے پاس وقت موجود ہے، اور اس وقت کو مفید کاموں میں صرف کرنے کی بجائے وہ دوسرے کاموں میں غیر مفید جگہوں پر صرف کرتا ہے، غیر مفید اوقات میں اس کو لگا دیتا ہے، جس کا جو نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو قیمتی چیزیں تھیں، حضور فرماتے ہیں کہ پھر پردہ بن جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں میں آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں، شکر گزاری انسان کو کرنی چاہیے، تکبر سے دور ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، اپنے وقت کا اور اپنی صحت کا درست استعمال کرنا چاہیے. اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کا درست مصرف کرنا چاہیے، اور جو نعمتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو وہ خیر ہی خیر اس کو ملے گی، اس کو نقصان کبھی نہیں ہوگا. اور جب وہ اپنی طرف اس کو منسوب کرے گا، آپ جتنے بھی قرآن مجید کے اندر جن لوگوں کا ذکر ہوا یا اقوام کا ذکر ہوا جن کو نقصان ہوئے، آپ فرعون کا دیکھ لیں، نمرود کا دیکھ لیں، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی کا اعلان کر دیا، تکبر سے مارا، وہ سارا کچھ اس کا جو ہے نا وہ کیا دھرا سارا خراب ہو گیا. اب دوسری طرف دیکھیں، جس کا شاہ صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے ھذا من فضل ربی کہا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے مقربین میں شامل ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سی چیزیں ہمارے سامنے پردہ بنتی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں، اور ہمیں کون سی چیزیں اللہ کے قرب کی طرف لے جاتی ہیں. ماشاءاللہ. شاریہ میں بریک میں جانے سے پہلے ابھی کچھ گھڑیاں اجازت دیتی ہیں، تو کیا جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ بھی نعمت ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ بڑا صوفیانہ سا موضوع لگتا ہے تصوف کا، عام آدمی تو اس کو ایگری ہی نہیں کرتا کہ مصیبت کیسے نعمت ہوگی، لیکن کچھ فہم والے اور صاف نظروں والے کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی نعمت ہو سکتی ہیں. تو کیا اس بارے میں ہم اب اس کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تو سارا سسٹم ہی تمہارے امتحانات کے لیے، آزمائشوں کے لیے کیا ہے. ہم تمہیں اس میں سے پرکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں کہ کس کس کے عمل میں حسن نظر آتا ہے اور زیادہ نظر آتا ہے. احسن سپرلیٹو ڈگری ہے کہ زیادہ حسن، زیادہ خوبصورتی کس کے عمل میں، اور وہ عمل حسن والا کون سا ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا کہ جو انسان، ہم ان کو آزماتے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے پچھلی اپنی گفتگو میں وہ ساری چیزوں کی تفسیر بیان کی تھی کہ کبھی ہم مال میں کمی کر دیتے ہیں، بچے چھین لیتے ہیں، اس کی خوشحالی میں ہم کمی کر دیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کس کے اندر ہے. یہ جو صبر ہے یہ حسن والا عمل ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کن آزمائشوں سے گزر کر جب وزیر اعظم بنے نا، اور وہی برادران سامنے آ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے پہچانا نہیں ہے. جب دو چار آپ نے گفتگو کی باتیں کی نا تو پھر انہوں نے سمجھ آئی، انہوں نے کہا انت یوسف، لگتا ہے کہ آپ خود ہی یوسف علیہ السلام ہیں. آپ نے وہاں فرمایا تھا انا یوسف، ہاں میں وہ یوسف ہی ہوں، آپ کا بھائی، ھذا اخی، اور یہ میرے بھائی بنیامین ہے. تو وہاں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اللہ نے ہمارے لیے بہت ہی عظیم اصول زندگی کے طور پہ پسند کر کے قرآن کا حصہ بنایا. وہ کیا ہے؟ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میرے بھائیو، اصل میں جو بندہ اللہ کا تقوی والا غلام بن جاتا ہے نا، تقوی کہتے ہیں غلامی کو، جو اللہ کا سچا، اللہ کی ہر بات کو ماننے والا بن جاتا ہے اور صبر کرتا ہے آزمائشوں پر.
آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے تو آزمائش کتنی بڑی نعمت بنتے ہیں. فرمایا وہ بندہ محسن بن جاتا ہے, حسن والے عمل والا. جیسے آپ نے اپنا تخلص رکھا نا محسن, تو یقیناً فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے عمل کو حسن والا سمجھ کے کیا کرتا ہے, پھر اس کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اس آزمائش سے گزرنے کے بعد بندہ بہت ساری نعمتوں کا وہ اللہ کے ہاں حقدار بن جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, فرمایا میرے ابراہیم تو نے ساری آزمائشوں کا امتحان وہ پورا کر دیا ہے, اب تیرا امتحان ختم ہو گیا ہے, اب ہمارا کام شروع ہو گیا ہے. انی جاعلک للناس اماما, اب ہم تجھے امامت انسانیت کا تاج پہنا رہے ہیں. تو یقیناً آزمائشیں بعض اوقات انسان کے لیے آنے والے جو اللہ کے انعامات ہیں ان کے دروازے کھول دیتا ہے. اس لیے آزمائشوں کو, اس لیے نبی پاک نے فرمایا عجبا لامر المؤمن, کہ مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ بڑا عجیب ہوتا ہے. ان اصابت سرا شکر فکان خیر اللہ وان اصابت ضرا صبر فکان خیر اللہ. اس کو آزمائش بھی آئے نا تو یہ صبر کرتا ہے, صبر اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتی ہے. تو یقیناً آزمائشیں یہ بعض اوقات ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہوتی ہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, بعض اوقات تم آزمائش کو اپنے لیے بڑا برا سمجھتے ہو, وہی تمہاری خیر کا دروازہ کھولنے والی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہی خوبصورت حصہ یہ ہمارے دونوں اسکالرز کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے. اس حصے کا بنیادی سبق یہ ہے, ایک تو جب بھی کوئی آزمائش آ جائے, کچھ امتحان اللہ نازل فرما دے اپنی مشیت کے مطابق, تو اس کو بڑے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ جھیل جائیں, پھر دیکھیے اس کے بعد کتنی کامیابیاں ہماری منتظر رہتی ہیں. اور دوسری سب سے اہم ترین بات جو ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب نے نشر کی وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی زندگی میں کریڈٹ ملے, کامیابی ملے, عزت ملے, وقار ملے, کامیابی کا کوئی ایک درجہ ہم آگے جائیں تو اس میں خواہ شوخی اور شیخی اختیار نہ کریں, اس کے نسبت فقط اللہ کے فضل کے ساتھ کر دیں. شوخی بھی نہیں, شیخی بھی نہیں, اس کے نسبت فقط اللہ کی طرف کہ یا اللہ یہ تیرا فضل ہے. ہر کمی, ہر کوتاہی, ہر کجی اپنی ذات کے ساتھ منسوب رکھیں اور ہر اعلیٰ بات جو ہے وہ اللہ کے فضل کے ساتھ منسوب کر دیں. پھر دیکھیے زندگی ہمارے لیے کتنی ثمربار ہو جاتی ہے. ایک مختصر وقفہ. خوش آمدید ناظرین, آپ کا ایک دفعہ پھر داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر خیر مقدم ہے. پروگرام ہے روشنی سب کے لیے, اور اللہ رب العزت کے انعام اور اس کے احسانات کا تذکرہ ہمارا آج کا ٹاپک, آج کا عنوان. گفتگو کا یہ آخری حصہ ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب, نعمت, دعا اور تقدیر, گو کہ یہ تین مختلف زاویے, تین مختلف شعبہ جات, تین مختلف سیگمنٹس ہیں, لیکن ان کا کیا باہمی ربط بھی ہے آپس میں؟ صفدر بھائی, جو تقدیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ علم ہے جو اس کی مالک کی اپنی ذات کے ساتھ خاص ہے. درست ہے. جو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, جو اس نے پیمانے بنائے اور جس طرح اس کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرمایا, اس کا پہلے دن سے اللہ اس کو مقرر کر دیا اور حکم دیا, لکھنے والوں نے لکھ لیا اور وہ سارا طے ہو گیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو مکمل طور پر فائنلائز کر دیا گیا, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کو ہم ایک اس کے لیے ٹرم استعمال کرتے ہیں تقدیر مبرم. ٹھیک. ایک وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیا, اس کو ہم کہتے ہیں تقدیر معلق. ٹھیک, لٹکی ہوئی تقدیر, لٹکی ہوئی, ادھر بھی ہو سکتی ہے, ادھر بھی ہو سکتی, ادھر بھی ہو سکتی. مثلا اس کا تعلق دعا کے ساتھ ہو گیا. جی ٹھیک, کہ اگر یہ شخص یہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل فرما کے اس کے مطابق فیصلہ فرما دے گا, نہیں کرے گا تو اسی طرح چلتا رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر کے ساتھ پھر تعلق دعا کے ساتھ, دعا کا تقدیر کے ساتھ تعلق ہو گیا, یعنی اس کو ریلیٹ کر دیا گیا. اوکے. تو اسی طرح بہت ساری چیزوں کے ساتھ تقدیر کو معلق کر دیا گیا. صلہ رحمی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں برکت آتی ہے, اس کے رزق میں برکت آتی ہے. زبردست. تو اس کا مطلب ہے کہ تقدیر کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہو گیا, اور درمیان میں آپ اگر نعمتوں بھی شامل کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہوئی ہے, لیکن اس کا تعلق انسان کے اپنے معاملات کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ انسان کو تو کوئی پتہ نہیں ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میری تقدیر کیا ہے. میں نے, اللہ نے جو مجھے اختیار عطا فرمایا ہے اسی اختیار کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر عطا فرما رہا ہے. اور اگر میں اس کے بے عملی کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراضگی فرمائے گا. اور پھر یہ بھی تقدیر کے حوالے سے میں ایک بات اور کلیئر کرتا چلوں. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہم نے وہی کرنا ہے,
جو اللہ نے لکھ دیا وہی کرنا ہے. اب ہماری مرضی کہاں پہ چلے گی؟ ہاں تو ہم اس کو تھوڑا سا اگر چینج کر لیں نا تو بات اس طرح ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا، کیونکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس دنیا کے میں جا علم کے کرنا اندر کیا؟ کوئی نقص نہیں ہے، یہ بڑا اچھا کمی نہیں. مزیدار بات ہے. جو اللہ ہم نے کرنا تھا اللہ نے وہ پہلے لکھ دیا. وہ تو پرانا فلسفہ ہو گیا نا، قدریہ اور جبریہ والا. تو اصل میں یہی ہے، اسی وجہ سے تو انسان بااختیار ہے نا جی. اس کے اجر اور اس کے تمام معاملات کا جو مواخذہ ہے اس کے اپنے اختیار کے ساتھ منسلک ہے. اگریڈ. تو اس وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ انسان دیکھیں، انسان جو ہم ابھی قرآن مجید کا فلسفہ پڑھ رہے تھے وہ یہی ہے کہ انسان جو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے بندوں کا یہی طرز عمل ہے. آپ اصحاب کہف کا جو سورہ کہف ہے نا، اس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی جو ملاقات ہے اس کا واقعہ اگر پڑھے نا تو بڑا خوبصورت بات ہے. ایسے ہی وہاں پر جب وہ حضرت خضر وہ تختی کا توڑتے ہیں، تختہ توڑتے ہیں کشتی کا، تو کشتی کا تختہ توڑتے ہوئے اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. اسی طرح وہ بچے کو قتل کرتے ہیں تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. اور جب وہ دیوار کو سیدھا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ کے معاملات اللہ کے حکم سے ہو رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملات کو ہمیں جو خیر والے ہیں ظاہری طور پر وہ اللہ کی طرف منسوب کرنے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ ہمیشہ دعا کا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے اللہ کے قرب کا بہت بڑا باعث ہوتی ہیں. اور دعا کبھی بھی انسان کے لیے نقصان نہیں ہوتا، فائدہ مند ہوتا ہے. یا تو جو انسان دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز عطا فرماتا ہے، وہ نہ ملے تو اس کا الٹرنیٹ مل جاتا ہے، وہ دونوں نہ ملیں تو وہ ایک توشہ بن کے آخرت میں توشہ آخرت کے طور پر انسان کو اس کا ریوارڈ ضرور ملتا ہے. اور پھر انسان یہ خواہش کرے گا قیامت والے دن جب وہ دعائیں جو اس کی دنیا میں قبول نہیں ہوئیں وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت منسلک ہیں، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو انعام اللہ سے ملتے ہیں اس کا شکر گزار بھی رہنا چاہیے. شاہ جی قبلہ، اسی بات میں چاہتا ہوں کچھ اضافہ بھی فرمایا جائے. بعض کا ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے کہ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، تقدیر مبرم ہے جو مستقل طے شدہ بات ہے، اس میں بھی ہم نے تبدیلیاں ہمیں تاریخ پہ نظر آتی ہیں. اب وہ چاہے دعا کی مرہون منت ہے، ہم نے دیکھا کہ مرے ہوئے بندوں کو بھی کئی دفعہ کسی نسبت سے اللہ نے اپنے فضل سے زندہ کر دیا، جس کا رزق تھا اس کا بھی سارا کایا پلٹ کر دی. تو اس بات کو ہم مزید کیسے سمجھیں کہ کیا وہ چیزیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں جو ازل سے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں، جس میں رزق بھی شامل ہے، موت بھی شامل ہے، جو طے شدہ محکمے اللہ کے اپنے ہاتھ پہ ہیں، وہاں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے. فرمائیے گا. آپ فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث میں پڑھنے لگا، انہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ کائنات میں اللہ کی قضاء و قدر کو کوئی طاقت، کوئی قوت نہ ٹال سکتی ہے نہ تبدیل کر سکتی ہے. ہاں ایک عمل ہے جس کا نام دعا ہے. دعا کے اندر اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ یہ اللہ کی قضاء و قدر کو بدل دیتی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ صحیح حدیث مروی ہے. آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء ينفع فيما نزل اللہ اکبر فيما لم ينزل. آپ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک تقدیر ہے جو نازل ہو چکی ہے، بندہ اللہ کی آزمائش میں، امتحان میں، ابتلا میں مبتلا ہو چکا ہے. فرمایا دعا یہاں بھی اثر دکھاتی ہے. بندہ بیمار ہو گیا، دعا کریں تو اللہ شفا عطا کر دیتا ہے. بندہ بہت خوشحال تھا، بدحال ہو گیا، دعا کرے تو اللہ پاک اس کی بدحالی کو پھر خوشحالی میں تبدیل کر دیتے ہیں. کتنی مثالیں اس پہ ہیں. یہ نازل شدہ جو ہے نا تقدیر، اسے بھی بدل دیتی. وفیما لم ینزل، اور جو ابھی تقدیر نازل نہیں ہوئی وہ اگلے ہفتے آنی ہے، اس سے اگلے سال آنی ہے، مہینے کے بعد آنی ہے، تو فرمایا اسے وہاں پہ ٹال دیتی ہے، ہائے ہائے، وہیں پہ روک دیتی ہے. یہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے. وَمَا مِن مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا عَطَى اللَّهُ بِهَا إِحْدَى الثَّلَاثِ. اللہ فرمایا جب مسلمان صدق کے دل سے اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے نا، اللہ اسے تین نعمتوں میں سے ایک نعمت ضرور عطا کر دیتا ہے. اِمَّا أَن يُعَجِّلَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتَهُ، صحیح، یا تو جو اس نے مانگا نا فوراً اللہ وہی عطا کرتا ہے، جو اس نے مانگا وہی مل گیا. وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، بالکل، یا اللہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کرتا ہے، جس کی طرف ابھی علامہ عرفان اللہ صاحب شرح فرما رہے تھے نا، کہ بندہ وہاں پہ خواہش کرے کہ یا اللہ مجھے پتا ہوتا نا کہ یہ اس کا اتنا بڑا انعام ملنا ہے تو دنیا میں میری کوئی دعائیں قبول نہ ہوتی. ہائے ہائے ہائے. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ بِمِثْلِهَا، اللہ، یا پھر اللہ کوئی اس کی قسمت میں جو تقدیر تھی نا آزمائش والی، وہ اس دعا کی برکت سے اللہ ٹال دیتا ہے. دعا سے اتنی تاثیر ہے. زبردست. تو بلا شبہ دعاؤں کا تعلق ہماری تقدیر کے ساتھ بھی ہے
اور ان دعاؤں کا تعلق ہماری اللہ کی نعمتوں کے ساتھ بھی ہے. جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور اللہ نے ہمیں خود اس نعمت کے بارے میں پابند بنایا ہوا ہے کہ ہر نماز میں پڑھا کرو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں یہ نعمت ضرور عطا فرما. جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، بہت اچھی آپ مجھے میرے دل کی بات آپ نے فرمائی کہ ہدایت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہمارا. علامہ اقبال نے صحیح فرمایا نا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو معزین مصطفیٰ، دو جہانوں میں میری عزت، میری آبرو، ساری نعمتوں کا سبب کیا ہے کہ میری نسبت نام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اللہ اکبر. تو یقیناً اس لیے اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور میں نے اپنے محبوب کو تم میں بھیج کر سب سے بڑا احسان کیا ہے. یہ سب سے بڑا انعام ہے. تو یقیناً آپ کی محبت بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ. اور درود شریف کیا ہے؟ یہ درود شریف بھی تو دعا ہے نا. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے، جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی دعا میں چوتھا حصہ آپ پہ درود شریف پڑھتا ہوں، آپ فرمایا بھی ما شئت، بہت تیری مرضی اچھی ہے، لیکن ان زدت فہو خیر لک، اگر زیادہ پڑھ لیتے. کرتے کرتے بعد یہاں تک آگئی، اس نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، آقا آج کے بعد میں ساری دعا کا سارا ٹائم بس آپ پہ درود شریف پڑھا کروں گا. آپ فرماتے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو بھی سن لے جو تیرے دل میں ہوگا نا، درود شریف پڑھنے کی برکت سے بن مانگے اللہ وہ سارا کچھ ہی تجھے عطا کر دے گا، تیری خطائیں بھی ساری معاف کر دے گا. تو ڈاکٹر صاحب، دو جملوں کا پیغام، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہے، آج کے پروگرام کو سم اپ کر دیجئے. خلاصہ کلام دو جملوں میں کیا ہے؟ جی، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ان گنت ہیں، درست. آزمائشیں تھوڑی ہوتی ہیں. نعمتوں پر نظر رکھیں، آزمائشوں پر صبر کریں، اور انسان ہمیشہ خوشحال ہی رہے. کیا کہنے ہیں، شاندار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکر گزار میں جناب ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری آپ کا شاہ جی، اور ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا. آخری جملے نے بہت اٹریکٹ کیا مجھے، بہت نفع بخش اور ایمان افروز جملہ ہے کہ اگر ہم اپنی پوری ٹوٹل زندگی میں آج تک جس نے جتنی بھی گزاری ہے اس کی نعمتیں گنیں، یقیناً بہتات ہوگی نعمتوں کی، آزمائشیں تھوڑی سی گنتی کی چند ایک ہوں گی. تو ہم چند چیزوں پر شکوے کی پٹی اپنے سر پر باندھ کے ساری عمر گزار دیں، اور اتنی بہتات والی نعمتوں پر شکر کی پٹی کبھی ہمارے ماتھے پر نظر نہ آئے، تو یقیناً یہ اللہ کی نعمتوں سے بھی اور اس کے فضل سے بھی ناانصافی ہے، ناقدری ہے. اور اللہ ناقدر بندے کو پسند نہیں فرماتا، اللہ کا رسول اور اس کا حبیب بھی پسند نہیں فرماتا. شاہ جی نے بڑا خوب جملہ کہا تھا، نعمتیں ساری بڑی ہیں، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. اور ہدایت ہمیں کس نسبت سے ملی ہے؟ جان کائنات، فخر موجودات، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے. تو آئیے پروگرام کے خلاصے کے طور پر اور میزبان بزم کے طور پر شاہ جی حضرت حنیف نازش کا یہ پیغام دیکھیے، اور نسبتوں کا اظہار ڈاکٹر صاحب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہے. وہ کہتے ہیں ہر سخن آپ سے، ہر جنبش لب آپ سے ہے، ہر سخن آپ سے، ہر جنبش لب آپ سے ہے، نطق روشن میرا اے ماہ عرب آپ سے ہے. نطق روشن میرا اے، یہ صاحبان نطق بیٹھے ہیں اس لیے اس کا مطلع کا سہارا بھی لیا. ہر سخن آپ سے، ہر جنبش لب آپ سے ہے، نطق روشن میرا اے ماہ عرب آپ سے ہے. جتنی رانائی ہے عالم میں وہ ہے آپ کا فیض. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم. جتنی رانائی ہے عالم میں وہ ہے آپ کا فیض، اور جتنی خوشبو ہے زمانے میں وہ سب آپ سے ہے. جتنی خوشبو ہے زمانے میں وہ سب آپ سے ہے. اب ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتے ہوئے رخصت کے طلبگار ہوتے ہیں، کیجئے مجھ کو بھی سرکار غلاموں میں شمار، کیجئے مجھ کو بھی سرکار غلاموں میں شمار. میری پہچان میرا نام و نسب آپ سے ہے، کیجئے مجھ کو بھی سرکار غلاموں میں شمار. میری پہچان میرا نام و نسب آپ سے ہے، میرا نام و نسب آپ سے ہے. اللہ ہم سب غلاموں کی نسبتیں سلامت رکھے، اور حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے کریمانہ اسوہ پر چلنے کی توفیق بھی عرضاں فرمائے. اپنے میزبان صفدر علی محسن کو اجازت دیجیے. نیکی کی، خیر کی اگلی مجلس کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.